ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس بمطابق مقدس لوکا کی انجیل اس کا 12واں باب 54ویں آیت سے لے کر 59ویں آیت تک۔ پھر اس نے ہجوم سے بھی کہا کہ جب تم بدلی مغرب سے اٹھتی دیکھتے ہو تو فوراً کہتے ہو کہ بارش ہوگی، اور ایسا ہی ہوتا ہے، اور جب جنوبی ہوا چلتی ہے تو کہتے ہو کہ گرمی ہوگی، اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ اے ریاکاروں، تم زمین اور آسمان کی صورت پہچان لیتے ہو، مگر اس زمانے کو کیوں نہیں پہچانتے؟ اور تم آپ ہی کیوں فیصلہ نہیں کرتے کہ حق کیا ہے؟ اور جب تو اپنے مدعی کے ساتھ حاکم کے پاس جاتا ہے تو راہ میں کوشش کر کہ اس سے چھٹ جائے، ایسا نہ ہو کہ وہ تجھے منصف کے پاس کھینچ لے جائے اور منصف تجھے سپاہی کے حوالے کرے اور سپاہی تجھے قید میں ڈالے۔ میں تجھ سے کہتا ہوں کہ جب تک تو کوڑی کوڑی ادا نہ کرے گا وہاں سے ہرگز نہ چھٹے گا۔ انجیل مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ عزیز مومنین، یسوع مسیح کی سلامتی ہم سب کے ساتھ ہو، آمین۔ عزیزو، آج کے انجیلی بیان کا تاریخی پس منظر کچھ یوں ہے کہ خداوند یسوع المسیح اپنے شاگردوں اور ارد گرد موجود فقیوں، فریسیوں اور ملے جلے ہجوم کو چند ضروری ہدایات یعنی انسٹرکشنز دیتے ہیں، جو کہ مختلف تمثیلات اور مثالوں پر مبنی ہیں۔ تقریباً پورا ہی 12واں باب دیگر ملی جلی سبق آمیز ہدایات اور تعلیمات پر مشتمل ہے، جس میں سے یہ چند آیات خصوصی اہمیت رکھتی ہیں۔ آئیں عزیزو، ان پر دھیان و گیان کرتے ہوئے چند ضروری سبق آمیز باتوں کو جانتے، سیکھتے اور سمجھتے ہیں، تاکہ ان سے بھرپور جسمانی اور روحانی فائدہ حاصل کر سکیں۔ پہلا نکتہ، موسمی صورتحال اور احوال پر نظر رکھنا تاکہ اس کے مطابق تیاری کی جائے۔ جیسا کہ عزیزو، اگر ہم ویدر فورکاسٹ پر نظر ڈالیں تو ہمیں پورے ہفتے کا موسمی ریکارڈ یا اس سے زیادہ بھی بآسانی مل جاتا ہے کہ آج کے دن موسم کیسا رہے گا، آیا کہ بارش ہوگی یا نہیں، یا آج درجہ حرارت کیسا ہوگا، یعنی کہ گرم مطلوب ہوگا، ٹھنڈا ہوگا یا نارمل۔ عزیزو، موسم کی صورتحال اور تغیر و تبدل سے آگاہ ہونا ہمیں بہت سی آنے والی مشکلات سے بچا سکتا ہے، اور ہم اپنی روزمرہ اور ہفتہ وارانہ یا ماہانہ تیاری بآسانی کر سکتے ہیں، یعنی کہ گرم یا سرد کپڑے وغیرہ، کھانے پینے کا انتخاب، سیر و تفریح یا شاپنگ وغیرہ۔ یہ سارے کام اگر ہم سوچ سمجھ کر موسم کا اندازہ لگاتے ہوئے کرتے ہیں تو کافی حد تک ان مشکلات اور پریشانیوں سے بچ سکتے ہیں، جو کہ موسمی تغیر و تبدل سے واقع ہوتی ہیں۔ دوسرا نکتہ، زمانے کو پہچاننا، یعنی وقت کو غنیمت جاننا اور اس کے مطابق اپنی آخرت کی تیاری کرنا، کہ ہمیں اس دنیا میں زندگی گزارنے کے بعد بالآخر ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہونا ضروری ہے، تا نہ ہو کہ ہم پیچھے رہ جائیں اور شادی کے جشن یعنی برا کی ضیافت میں شریک نہ ہو سکیں۔ یعنی اگر ہماری کپیوں میں تیل نہ ہوگا تو ہم دلہا کے ساتھ ضیافت میں شریک بھی نہ ہو سکیں گے۔ عزیزو، ایسا نہ ہو کہ ہم وقت اور زمانے کی رفتار اور اتار چڑھاؤ سے آنے والے دنوں کی اہمیت کو پہچان نہ سکیں اور پیچھے رہ جائیں۔ آئیں عزیزو، خداوند سے دعا مانگیں کہ وہ ہمیں ایسی حکمت
کا روح بخشے، یعنی جس سے ہم زمانے اور روحوں کی پہچان کا مکاشفہ حاصل کریں، تاکہ ہم بھٹک نہ جائیں اور پیچھے نہ رہ جائیں، بلکہ حق اور سچ کی پہچان، معرفت اور عرفان میں ہمیشہ آگے ہی آگے بڑھتے رہیں۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے، آمین۔